سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. ہمارا مذہب بینک میں بھی رہنمائی کرتا ہے، تجارت میں بھی رہنمائی کرتا ہے. انسان مسلمانوں کے درمیان وہ انسان معزز ہے جو ایمان والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت فخر کریں گے. آج کے ہمارے اس خطاب کا عنوان ہے فیملی پلاننگ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات کی صورت میں پیدا کیا، لیکن افسوس صد افسوس کہ اتنا اچھا دماغ ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے دماغ کی بجائے دوسروں کے دماغ کو مستعار لیتے ہیں اور ان کے اعتبار سے سوچتے ہیں. آج ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے دماغ کا خود استعمال کرتے ہو، بلکہ ہمارا سماجی انسان وہ اپنا دماغ چھوڑ کر یورپ کے دماغ کے اعتبار سے سوچتا ہے. یورپ کیا پہنتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ویسا پہنوں. یورپ جیسے سوچتا ہے ویسا وہ سوچنا چاہتا ہے. یعنی اگر انسان اپنے کپڑوں کو بدل لے کسی کی سوچ کی بنیاد پر، تو پھر وہ اپنے اقوال اور اعمال کو بدلنے میں کتنی دیر لگائے گا. کپڑے ہی جب بدل لیے کسی کی سوچ پر، کہ اس نے کہا کہ یہاں سے پھٹا ہوا یہی فیشن ہے، تو ہم نے اسے مان لیا. تو جب اس قدر ہم گر گئے ہوں کہ اپنے دماغ کا استعمال چھوڑ کر دوسرے کے دماغ کے استعمال پر ہم چلتے ہیں کہ جو اس کی ذہن کی اپج ہے، جو اس کی رائے ہے، وہ جیسا پہنتا ہے ہم ویسے ہی کریں. یہی وجہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنی سماجی زندگی میں ان لوگوں کو جگہ دینے لگے، اور صرف بات کپڑوں تک محدود نہیں رہ گئی، بالوں تک محدود نہیں رہ گئی، بلکہ آہستہ آہستہ ہم اپنے سماج تک اسے لے آئے اور سماج کے اندرون اس کو جگہ دے دی. اور آج یہ حال ہے کہ اسلام کا جو نظریہ ہے اس کے برخلاف ہمارا یہ نظریہ لوگوں کے سامنے ہم نے رکھا کہ ہم دو ہمارے دو، صرف ہم ہیں اور ہمارے دو ہوں گے زیادہ سے زیادہ، ورنہ اب تو ایک پر اکتفا کیا جا رہا ہے. یعنی لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسا ویسٹ چل رہا ہے کہ وہاں پر یہی کلچر ہے. کلچر کیا ہے؟ ایک حیوانیت ہے، اور حیوانیت یہ کہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہ وہ تین ہوتے ہیں اور چوتھا ان کا کتا ہوتا ہے. ان کا یہی معاملہ ہے، وہ تین ہیں، میاں بیوی اور ایک بچہ، اور چوتھا کتا ہوتا ہے. اور اگر چار ہو گئے تو پانچواں ان کا کتا ہوتا ہے. تو یہ یورپ کی سوچ ہے، جو سوچ ہم پر کسی نے نہیں تھوپی ہے بلکہ ہم نے اپنے آپ سے تھوپا ہے. یہ بولنا بالکل سراسر غلط ہے کہ یہودیوں کی سازش ہے اور فلانوں کی سازش ہے جس کی بنیاد پر ہمارے ساتھ اس طرح کیا جا رہا ہے. آپ کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، نہ کوئی کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے کہ آپ یہ کریں. آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے اسکرین کے دوارا، آپ کو پسند آتا ہے آپ اس کو لے لیتے ہیں، اگر آپ کو نہ پسند ہو تو آپ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں. کس نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے؟ وہ کہاں یہودی بس رہے ہیں، کہاں عیسائی بس رہے ہیں. ان لوگوں نے اپنا اسکول کھولا ہے، اسکرین پر اپنے پروگرامز دکھاتے ہیں، فلمیں ریلیز کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا اس سے متاثر ہوتے ہیں. اگر اس میں اٹریکشن ہے اور آپ اس سے اٹریکٹڈ ہیں تو اس میں آپ کا گناہ ہے. ہر چمکنے والی چیز کو آپ سونا سمجھے تو یہ تو آپ کی بے وقوفی ہے. اس لیے کہ سونے سے زیادہ، ہیرے سے زیادہ تو کانچ چمکتی ہے، آئینہ چمکتا ہے، اتنا چمکتا ہے کہ آپ اس میں نظر آنے لگتے ہیں، اتنا کلین ہوتا ہے. تو ہر چمکنے والی چیز کو تو ہم ہیرا نہیں سمجھتے. تو کیا وجہ ہے کہ کسی کے تاثر سے، اثر سے ہم اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بولنا بالکل غلط ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ سازش کر رہا ہے. سازش بالکل ہو رہی ہے، لیکن سازش آپ کے دل میں بیٹھ کر نہیں ہو رہی، وہ بالکل آپ سے باہر ہے، آپ کے سماج سے باہر ہے. اور جب کوئی چیز باہر ہو تو اس کو باہر کرنا کتنی بڑی بات ہے، بلکہ باہر کرنا ہی نہیں ہے، آپ کو اس کو اندر داخل نہیں ہونے دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بنی اسرائیلیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے تمہاری مدد کی مالوں سے اور بیٹوں سے.
یعنی مال اور بیٹے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری مدد کی مالوں سے اور اولاد سے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے ایسا کر دیا کہ تمہارا جتھا بڑھ گیا، یعنی تمہاری تعداد بڑھ گئی، تمہارے بچوں کی تعداد بڑھ گئی تو ایک بڑا جتھا ہو گیا۔ پرانے زمانوں میں تو یہ ماحول تھا کہ ایک ایک گھر میں 7 بچے ہوتے تھے، 17 بچے ہوتے تھے، اور لوگ اتنا فخر کرتے تھے۔ تو محلے میں ایک تھاگ ہوتی تھی کہ بھائی اس کے بچے زیادہ ہے، اگر ہم نے کبھی کچھ کر دیا تو شاید بدلہ لے بھی نہیں پائیں گے، کیونکہ وہاں پر ایک مرا کہ دوسرا قائد کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک مزاج تھا، اور یہ خود قرآن مجید فرما رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیلوں کی مدد کی مال اور اولاد سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو ان دنوں کو جب تم لوگ کم تھے، ہم نے تمہیں کثرت دی، یعنی تمہاری اولادیں کم تھی، تمہاری تعداد کم تھی، تو ہم نے تمہاری تعداد کو بڑھایا، تمہارے بچوں میں برکتیں تھی اور تمہاری تعداد بڑھ گئی۔ یہ نعمتیں ہیں اولاد کا زیادہ ہونا، جو قرآن مجید سے سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے انبیاء کو اور اپنے محبوب بندوں کو جو بنی اسرائیل تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر کیا دیا؟ مال دیا اور اولاد کی کثرت دی۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملتی ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر ہم چاہیں گے تو بچہ ہوگا اور ہم نہیں چاہیں گے تو بچہ نہیں ہوگا، اور اسی بنیاد پر ہم ویسٹ کے کلچر پر چلے گئے اور ہم نے کہا کہ 2 بچے بہتر ہیں، 1 بچہ بہتر ہے، جس کی بنیاد پر ہماری اولادیں کم ہیں۔ اور آپ ذرا سوچیں کہ دنیاوی اعتبار سے آپ سوچیں کہ اگر آپ کا 1 بچہ ہوگا تو بڑھاپے میں آپ کا 1 سہارا ہوگا، اور اگر 2 بچے ہوں گے تو آپ کے 2 سہارے ہوں گے، اور اگر 3 ہوں گے تو 3 سہارے ہوں گے۔ آپ کا بڑھاپا ایسے گزرے گا جیسے کسی کی جوانی نہیں گزری ہوگی۔ اسی طرح آخرت کی بات لینے، اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو 1 بچہ اگر بسم اللہ پڑھے گا تو ثواب ملے گا، اور اگر 2 پڑھے گا اور اگر 3 پڑھے گا تو آپ تعداد اس اعتبار سے کیوں نہیں سوچ رہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی نظریہ آئے تو یہ یاد رکھیں یہ نظریہ 2 ہے، ایک دنیاوی نظریہ ہے اور ایک اسلامی نظریہ۔ جب دنیا اپنے اعتبار سے نظریہ پیش کرے تو آپ فوراً یہ دیکھیں کہ اسلام کا نظریہ کیا ہے، کیونکہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں وہ انسائکلوپیڈیا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو سرگ دکھتا ہے تو امام صاحب کے پاس آتے ہیں، کوئی میڈیکل کا رخ نہیں کرتا ہے۔ تو جب ان چیزوں میں آپ امام صاحب کے پاس آ رہے تو فیملی پلاننگ کے لیے آپ کیوں خود کر لیتے ہیں؟ اس کے لیے تو آپ پہلے اسلام کی باتیں سنیں، پتہ لگائے کہ اسلام کیا حکم دیتا ہے۔ تو یہ سب سے اہم نظریہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا نظریہ کیا ہے اور لوگوں کا نظریہ کیا ہے۔ یہ دنیاوی نظریہ ہے کہ ہم 2 ہو اور تیسرا ہمارا گدا ہو، لیکن اسلام کا نظریہ کیا ہے وہ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تزوج الودود الولود، حضور فرماتے ہیں بہت محبت کرنے والی اور خوب بچے جننے والی عورت سے شادی کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ کسی زمانے کے مطابق مختص نہیں ہے، کسی زمانے کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ عام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ قیامت کے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت پر فخر کروں گا کہ میری امتیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، تو میں کہوں گا میری امتیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کا یہ مقصد ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تعداد زیادہ ہوگی تو قیامت کے دن میری خوشی کا سبب تم لوگ ہوگے، تمہاری تعداد ہوگی۔ پھر آگے فرمایا تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الانبیاء یوم القیامہ۔ یہ دوسری حدیث میں جو فرمایا کہ بہت محبت کرنے والی خوب جننے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن میں انبیاء کے سامنے تم پر فخر کروں گا کہ سارے انبیاء کی امتی کم ہوں گے اور میری امتی زیادہ ہوں گے۔ جب تمہاری کثرت ہوگی تب تو فخر کیا جائے گا، اور ہم نے 2 پر اکتفا کر لیا اور 1 پر اکتفا کر لیا، اور ہم نے یہ مانا کہ ہمیں اسے کھلانا ہے۔ جب ہم نے یہ مان لیا کہ ہمیں کھلانا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم کم بچے کریں گے، لیکن اگر ہم نے یہ سوچا کہ یہ ہم نہیں کھلا سکتے، یہ میرا رب کھلانے والا ہے، تب ہم اسلام کی سوچ پر آ جائیں گے۔ دنیاوی سوچ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کر لیں، اتنے بچے ہو جائے تو ان کی تربیت کیسے ہوگی، اسکول کی فیس کیسے دیں گے، ان کی آگے جانے والی لائف جو ہوگی ان کو کاروبار پہ کیسے لگایا جائے گا۔ ارے بھائی آپ اگر بیٹھ کر یہ سوچیں گے تو آپ سوچیں 1 بچے کا پوری زندگی کا خرچہ کتنا ہے،
2 ملین 1 ملین خرچہ ہے، آپ تو سوچ کے بچے نہیں کریں گے۔ اگر آپ اتنا کاؤنٹ کریں گے، اتنا حساب لگائیں گے ایک بچے پر کتنا خرچہ ہے، تو یہی سب حساب لگا کے ویسٹ میں دیکھیے بچوں سے زیادہ کتے ہیں وہاں۔ بستر آپ جب چیک کریں گے تو وہاں انسان نہیں، بچے نہیں، بلکہ وہاں کتے بلی ملیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک بچے کے پیچھے اتنا خرچہ ہے۔ تو آپ کیوں کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ وہ دنیا دار ہے، آپ دیندار ہے۔ ہمارا نظریہ الگ ہے، ہم لوگوں کے اعتبار سے نہیں چلتے۔ ہمارا مذہب صرف مسجد میں نہیں، بینک میں بھی ہے۔ ہمارا مذہب بینک میں بھی رہنمائی کرتا ہے، تجارت میں بھی ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت نہیں کسی اور کی رہنمائی لینے کی۔ دوسری حدیث میں فرمایا تناکحوا تکثروا، نکاح کرو تاکہ تمہاری تعداد ہو، فانی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، تو قیامت کے دن میں دوسری امتوں کے سامنے تم پر فخر کروں گا۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم نے بچے تو خوب کر لیے، کسی کے 15 ہے، کسی کے 16 ہے، کسی کے 7 ہے، 8 ہے، لیکن آج اس مہنگائی کے دور میں اس قدر مہنگائی ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، 2 بچوں کو ہم نہیں پال سکتے ہیں۔ یہ اس طرح کا ہمارا ایک سوچ ہے، ہم نے کاؤنٹ کر رکھا ہے کہ ایک بچے کو پالنے کے کتنے خرچے ہوتے ہیں، اس کی فیس کے حساب سے دیکھا جائے تو کتنا ہوگا، تو اس حساب سے ہم 2 ہی بچے کر سکتے ہیں یا 3 ہی بچے کر سکتے ہیں۔ اتنی مہنگائی ہے، اتنی مشقات ہے، اس کی بنیاد پر نہ جاب ہے، تو ہم کیسے اتنے بچے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے۔ اور یہ سوال کرنے کے بعد ساحل یہ کہتا ہے کہ اگر مان لیں ہم نے تربیت کی نہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے اور تربیت ہوئی نہیں۔ اب وہ بچہ ہے جو جوتا پالش کرتا ہے، کہیں پر کلینر کا کام کرتا ہے، تو کیا ایسے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت فخر کریں گے؟ ایسے لوگوں پر حضور فخر کریں گے؟ جواب بہت اچھا ہے، جواب انہوں نے دیا علماء اکرام نے کہ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت میں ان پر فخر کروں گا جو انجینئر ہوگا، قیامت میں میرے وہ امتیوں پر میں فخر کروں گا جو بہت بڑا بیرسٹر ہوگا، قیامت میں ان پر فخر کروں گا جو بہت بڑا بزنس مین ہوگا، بہت مالدار ہوگا، بلکہ فرمایا کہ میں قیامت میں اپنی امتیوں پر فخر کروں گا۔ اور امتی کون ہے؟ جو ایمان والے ہیں۔ تو آپ کا ایمان ہونا چاہیے چاہے آپ جوتا پالش کرتے، آپ مومن ہونا چاہیے چاہے آپ ہونٹ پر دکان لگاتے ہو۔ وہ انسان جو ایمان والا ہے وہ کتنا بھی چھوٹا کام کرے معزز ہے سماج میں۔ انسان مسلمانوں کے درمیان وہ انسان معزز ہے جو ایمان والا ہے۔ ہمارے یہاں کرائٹیریا یہ ہے کہ جو مال والا ہے وہ معزز ہے، جو بزرگ ہے وہ معزز ہے۔ ہمارے یہاں یہ کرائٹیریا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا ہے۔ اسلام کا کرائٹیریا یہ ہے کہ مومن ہے تو اس کی عظمت کعبہ سے بڑھ کر ہے۔ اب آپ بتائیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ایک مومن کی عظمت کعبہ سے بڑھ کر ہے۔ تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا نظریہ ہے کہ ایک بچے کو ہم نہیں پال پائے اور وہ چھوٹا موٹا کام اگر کرے گا، چھوٹی سی نوکری کرے گا اور بالکل مڈل کلاس کی لائف جیے گا، تو ہم نے اس کو کیا خوشحالی کی زندگی دی؟ آپ نے اس کو خوشحالی کی زندگی اس دی جب آپ نے اس کو ایمان سے متعارف کرا دی۔ جب آپ نے اس کو ایمان سے متعارف کرا دی، آپ نے اس کو خوشحالی کی زندگی دی۔ باقی کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، جینے کے لیے بہت سارے مواقع ہیں، بہت اچھی زندگی نہیں جی رہا ہے بلکہ مڈل کلاس کی زندگی جی رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہاں فخر سے مراد حضور کا یہ ہے کہ ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ دنیاوی تعلیم بہت یافتہ ہو، بہت دنیاوی تعلیم اس نے حاصل کر لی ہو تب اس پر فخر کیا جائے، بلکہ ایمان اس کا صحیح ہونا چاہیے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچے کرتے نہیں ہیں، یہ سوچ کر کہ میں تو خود نہیں پل پا رہا ہوں، بچوں کو کیسے پالوں گی، ایک سوچ۔ دوسری سوچ یہ ہے کہ بچے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ بچے نہیں ہوتے تو اچھا ہوتا، میں ان کو پال نہیں پا رہا ہوں۔ یہ ایسا بھی زمانہ ہے، یہ آپ دیکھیں، آپ نیوز پیپر میں جا کر دیکھیں تب پتہ چلے گا کہ چھوٹی چھوٹی خبریں کئی کنارے پڑی رہتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کو مار دیا صرف اس وجہ سے کہ روٹی نہیں تھی، کھانے کا انتظام نہیں کر پا رہے تھے۔ تو جو حادثات ہمارے ساتھ نہیں ہو رہے، ایسا نہیں کہ دنیا میں کہیں نہیں ہو رہے، وہ بالکل ہو رہے۔ تو 2 صورتیں، ایک یہ ہے کہ ہم اس ڈر سے شادی نہیں کر رہے ہیں یا بچے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم پالیں گے کیسے، اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو ہم مار دے رہے ہیں، قتل کر دے رہے ہیں اس لیے کہ ہم اسے کھلائیں گے کیا۔ دونوں کی صورتیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ کیوں؟ نحن نرزقکم وإیاہم، اس لیے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ہیں۔ مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل
نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مفلسی موجود ہے، بچہ ہے اور ہم اس کو پال نہیں پا رہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا گلا دبا دے۔ کم سے کم میرے سامنے تو میرا بچہ تڑپتا ہوا نہ جیے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی جان ختم کر دی جائے، وہ اس دار فانی سے بوجھ کر جائے تاکہ میں اطمینان سے جی سکوں۔ میرے بچے کو تڑپتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو کہا کہ فقر موجود ہے، غریبی موجود ہے، اور ہم اس سے ڈر رہے ہیں کہ اس بچے کو ہم کیسے پالیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نرزقکم، اگر ایسا کرنے کا سوچ رہے ہو اپنے بچوں کے ساتھ تو پہلے سن لو، ہم تم کو رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور انہیں بھی دیتے ہیں۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اسے کیسے پالوں گا تو پہلے یہ سوچ لو کہ تمہیں جو رزق دے رہا ہوں وہ میں دینے والا ہوں، اور جب تمہیں میں رزق دے رہا ہوں تو تم کس بات کی فکر کر رہے ہو، کیونکہ تم تو وہی دو گے جو میں نے تم کو دیا۔ دوسری آیت کریمہ میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنے بچوں کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے۔ ایک وجہ ہے جو میں نے ابھی آیت کریمہ بیان کی، اور ایک مفلسی کا ڈر ہے۔ مفلسی کی وجہ سے مطلب ہے کہ بچہ موجود ہے اور ہمیں یہ وجہ ہمارے پاس پائی جا رہی ہے کہ بچے کو کیا کھلائے گی، اور ایک مفلسی کا ڈر ہے، اور ڈر کب پیدا ہوتا ہے؟ مستقبل میں، کہ اگر بچہ کر لیا تو میں کیسے کھلاؤں گا، اس کی پرورش کیسے کروں گا۔ اس کے بارے میں فرمایا اللہ نے نحنو نرزقہم، تم کس کے رزق سے ڈر رہے ہو؟ بچے کے، کہ بچہ آئے گا تو وہ کیا کھائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہم اسے بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں۔ جب اسے ہم دینے والے ہیں تو تم کیوں فکر کر رہے ہو، اور جب تمہیں ہم دے رہے ہیں تو تم پھر بچوں کی فکر کیوں کر رہے ہو۔ یہ دونوں نظریہ دو آیت کریمہ میں آسانی سے سمجھا دیا۔ اب سب سے اہم بات یہ کہ چلیں آپ کی بات مان لے، اور میری بات کیا ہے؟ جو قرآن و حدیث کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، کہ ہم نے بچوں کی کثرت کر لی اس سوچ کے ساتھ، اس نیک نیتی کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت اپنے امتیوں کی کثرت سے خوش ہوں گے۔ لیکن اس دنیا میں جو مہنگائی کا دور ہے، اس قدر کمر توڑ مہنگائی ہے، ایسے دور میں ہم اپنے بچوں کی صحیح پرورش نہیں کر پائیں گے تو یہ بھی تو ہمارے لیے غلط ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو پرورش نہیں کر پا رہے، ان کی تربیت نہیں کر پا رہے، اور اتنے بچے کر لیے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے یہ تانا کستے ہیں کہ ضرورت کیا تھی اتنے بچے کرنے کی جب پال نہیں سکتے تھے، ایسے بھی بچے کہہ دیتے۔ تو یاد رکھیں تربیت تو آپ کو کرنی ہے، لیکن آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ آپ کی تربیت کی بنیاد پر آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار ہوگا، یہ ذہن سے نکال دیں۔ آپ کی اچھی اسکول میں داخلہ کرنے کی وجہ سے آپ کا بچہ بہت پڑھا لکھا ہوگا، یہ ذہن سے آپ بات نکال دیں۔ کتنے ایسے بچے بتاؤں جو بڑی سے بڑی اسکولوں میں اور کالجز میں پڑھ کر، یونیورسٹی سے فارغ ہو کر کوئی کام کے نہیں ہے، اور کتنے ایسے بچے بتاؤں جو مڈل کلاس نارمل پڑھائی کی ان لوگوں نے آج پورے گھر کا بار اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے، پورے گھر کا بار۔ تو یہاں پڑھائی اور قابلیت نہیں دیکھی جا رہی، یہ دیکھا جا رہا ہے فکر کون کرتا ہے، سب سے اہم فکر ہے۔ اور یہ تربیت کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت سے۔ آپ نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی، آپ نے تو اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے۔ جو استاد اس کو لگا اس استاد کو ہائر کر لیا، جتنا پیسہ جتنی فیس کہی اس کو لا کر گھر پر پڑھوایا، لیکن بچہ یہ ہے کہ اس کی تربیت ہی اچھی نہیں ہوئی، وہ تو اب ہمیں نہیں پوچھتا، ہمیں جانتا نہیں، یہ پوچھے گا کیا؟ تو ایسی صورت میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جب تک عنایت اللہ نہ ہو، اللہ کی عنایت نہ ہو، اس وقت تک بچے کی کوئی تربیت نہیں ہو سکتی۔ آپ لاکھ اپنے بچے کی تربیت کر لیں اپنی ذمہ داری پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ عنایت نہ ہو، اس وقت تک وہ بچہ نیک نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے اپنی تربیت کرو، اپنے آپ کو نیک بناؤ، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ آپ کو دیکھ کر آپ کا بچہ عمل کرے۔ جب آپ منہج اسلام پر آئیں گے، اسلام کے طریق پر آئیں گے، اسلام پر چلنے والے ہو جائیں گے، اب آپ کے بچے کو کسی بھی غائب کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی بھی قائد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کا قائد تو اسے گھر میں ہے، 24 گھنٹہ اس کے سامنے ہے۔ جب اذان ہوتی ہے باپ نکل جاتا ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن باپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ کھانا کھانے بیٹھ رہے تو باپ پہلے ٹوپی سر پر رکھ رہا ہے، اس کے لیے مشکل ہے، لیکن باپ کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر باپ کے لیے یہ مشکل ہے کہ استنجا کرنے جائے تو ٹوپی لے، تو پھر بچہ تو پتہ نہیں وہ ٹوپی کیا کپڑا بھی نہیں پہن کر جائے۔ تو جیسا آپ چل رہے ویسی اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ آپ اپنے آپ کو سدھار لے، آٹومیٹک وہ چیزیں اندر جائے گی۔ اس لیے کہ وہ کتنے بھی برے بچوں کے ساتھ رہ لے، زیادہ تر آپ کے ساتھ وقت بتاتا ہے،
تو وہ کتنے بھی برے بچوں کے ساتھ رہے لیکن ایک دن اس کو یاد آیا کہ میرے ابا کہتے تھے، میرے ابا کو میں نے ایسا کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، میرے ابا کو میں نے رات میں دیکھا ہے کہ عبادت کرتے تھے. تو یہ چیزیں اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں موجود ہوگی اور یہی اس کی سب سے بھاری تربیت کرے گی. اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں جتنی اچھی تربیت کر لوں گا کوئی اور نہیں کر سکتا، تو میں آپ کو ایک دو چیزیں بہت اہم بتاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم انبیاء میں سے ایک ہے، آپ جب دریائے نیل پار کر کے اور بنی اسرائیلیوں کو لے کر پہاڑ کے پاس آئے، کوہ دور کے پاس، اور اس کے بعد وہاں پر جب آپ پہاڑ پر گئے 40 دن کے لیے، تو آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان لوگوں کی حفاظت کریں گے جس طرح میں نے محنت کی، ان کو خدا کے معجزات دکھائے، خدا کی طرف ان کو بلایا ہے، تو اس پر ان کو قائم و دائم رکھنا، میں 40 دن بعد آتا ہوں. آپ اوپر گئے اور جب واپس آئے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ چھوٹے ایک بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں. ایک بچڑا، سونے کا بچڑا بنایا پتلا، اور اس پتلے کی پوجا کرتے بیٹھ. وہ پتلے کی پوجا کرنے کا دماغ کس نے دیا؟ انہی لوگوں میں، بنی اسرائیلیوں میں ایک شخص تھا موسیٰ سامری. اس کا نام بھی موسیٰ تھا لیکن نام کے ساتھ تھوڑا سا ایک ایڈیشن یہ تھا سامری. اس کا نام تھا موسیٰ سامری، جس نے ان لوگوں کو اپھارا کہ سارے سونے جمع کرو، پگھلاؤ، ایک بت بناؤ اور اس کی پوجا کریں. ہمارا اگر خدا ہے تو اس کی کوئی تو صورت ہونی چاہیے. جتنی دنیا میں لوگ معبود کو مانتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی معبود کی صورت ہوتی ہے. ہمارا بھی تو کوئی معبود ہونا چاہیے، ہماری بھی معبود کی کوئی صورت ہونی چاہیے. اس طرح سے اس نے بھڑکایا اور لوگوں کو آمادہ کیا کہ وہ پتلے کی پوجا کرے. یہ موسیٰ سامری تھا. اب آپ کو بتاؤں اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے. یہ موسیٰ وہ ہے، موسیٰ سامری، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی ماں نے جنگل میں اسے جنا، اس کی ماں نے جنگل میں اسے جنا اور جلنے کے بعد اسے اٹھا کر اسی جنگل میں چھوڑ دیا تاکہ لوگ مجھ پر الزام نہ لگائے کہ تمہارا بچہ کیسے ہو گئے. یہ اپنے بچے کو چھوڑ کر چلی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی پرورش آپ کریں گے. حضرت جبریل علیہ السلام نے جانور کے ذریعے، ہرنی کے ذریعے اس کو دودھ پلایا اور وہ دودھ پی کر وہ بڑا ہوا. تربیت کون کر رہا ہے؟ پرورش کون کر رہا ہے؟ فرشتہ. فرشتہ پرورش کر رہا ہے. لیکن بڑا ہونے کے بعد اس قوم کو اس نے غیر الہ، باطل معبود کی طرف لوگوں کو بلایا جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بلاتے تھے. یہ بات ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اپنی ماں کے گھر میں، لیکن اللہ کا حکم ہوا ندی میں ڈال دو، ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں اور ہم چاہے تو اس کے دشمن سے اس کی عبادت کروا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں فرعون کے محل میں اور بچپن سے لے کے جوان ہوتے ہیں فرعون کے محل. لیکن جب جوان ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت یہ ہوتی ہے کہ آپ پورے بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت دیتے، توحید کی دعوت دیتے ہیں اور سب توحید کی دعوت پر قبول کرتے ہیں اور ایمان والے ہو جاتے. یہ موسیٰ ہے جو فرعون کے دربار میں پلے بڑھے ہیں، لیکن اللہ کی عنایت دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا رسول منتخب کر لیا. اور وہ موسیٰ سامری ہے کہ جس کی تربیت ایک فرشتہ کر رہا ہے، اس کی پرورش ایک فرشتہ کر رہا ہے، لیکن اس کا حشر کیا ہو رہا ہے کہ وہ ایک بڑی قوم کو کفر کی طرف دعوت دے رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی بھی تربیت کر لے لیکن رات میں اٹھیں، رات کے تیسرے پہر میں اٹھیں اور اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کہ مولا ہم نے تو جتنی طاقت تھی کر لی اور یہ ہمارا فریضہ تھا، فرض منصبی تھا، لیکن مولا تیری عنایت کے محتاج ہیں، ہمارے بچوں کا تو خیال رکھنے والا ہے. ہم کتنی بھی تربیت کر لے اگر تیری عنایت نہ ہو تو ان کو راہ راست پر کوئی نہیں لا سکتا. جب یہ دعائیں ہوں گی تب بندہ وہ بنے گا کہ دنیا اسے دیکھے گی اور تاریخ اسے لکھے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا اس میں کوئی خامی ہو تو مولا کریم اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے، اور جو کچھ بیان ہوا مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.